جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت کو۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پاک پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے میں ہوں تمہارے پاس۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ وہ ذات دیکھتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہوتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ اے ابن آدم یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت کے ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں، کھرے ہوتے ہیں۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دوسروں کے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، لوگ اتنا ہی سمجھیں گے جتنی ان کی اوقات ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہے، ناراض رہے، ڈانٹتے رہے، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ میری چپ میری ہار نہیں، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو لوگ دوسرے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں، مثال دینا آسان ہوتا ہے، بننا مشکل۔